ہر انسان جب اپنی آرزوؤں اور خوشیوں کے ساتھ جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارنے لگتا ہے اور اپنے دل کے ہر درد، ہر غم کو نہایت مان سے اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل الجھنوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ دعا قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ مگر یاد رکھو، جب اللہ رب العزت تمہارے دعاؤں سے راضی ہونے لگتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال اور درجے کو بہتر بنانے کی بے قراری محسوس کرے تو یہ دراصل ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ اگر کبھی تمہاری کوئی دعا قبول ہونے میں دیر لگ رہی ہو تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرو، اے اللہ، تو میری یہ حاجت پوری فرما دے اور میں اس کے بدلے فلاں گناہ چھوڑ دوں گا۔ اور پھر اگر بندہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیادار ہے، اسے حیا آتی ہے جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے اور وہ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ یقین رکھو، تمہارا رب کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لہٰذا جب تم غموں سے نڈھال ہو جاؤ، جب امید کے چراغ بجھنے لگے اور جب صبر کرتے کرتے تھک جاؤ تو جان لو، یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعائیں فوراً قبول کرتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں جلد قبول فرما لیتا ہے۔ جب زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اسی لمحے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو تو وہ دعا فوراً آسمانوں تک پہنچتی ہے اور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار ایک ہی دعا کرنے پر مجبور کر رہا ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس دعا کی توفیق دے رہا ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، ان کی طاقت کو کبھی کمتر نہ جاننا۔ جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ کہہ دے تب تک تم مانگتے رہو، کیونکہ جب بندہ شدت سے بار بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چاہت میں ایسی بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے کہ یا وہ چیز اس سے مل جاتی ہے یا کھوئے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ یقین رکھو، مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا توکل موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو تو تمہاری قسمت یوسف علیہ السلام جیسی بدل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مشکل کے وقت دعائیں فوراً قبول کرے تو خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو جلد نوازتا ہے
جو اسے اچھے اور برے دونوں وقتوں میں یاد رکھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کوئی دعا ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو ضائع نہیں جانے دیتا اور کوئی تڑپتا دل محروم نہیں رکھتا۔ جب وہ تمہاری زندگی کو معجزوں سے بھرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں دعاؤں کی توفیق دیتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ دعائیں بھی کیا حسین چیز ہے نا، جو زمین سے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو قبولیت کا تحفہ لے کر آتی ہے۔ میں جانتی ہوں انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس انتظار کے بعد جو اجر تمہیں ملے گا وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ بس اپنی ہر چاہت، اپنی ہر خواہش اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہیں ہر غم سے آزاد کر کے تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنا دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے اپنی دعاؤں کی درخواست کی ہے، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔